مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو اپنی وحدانیت کے ساتھ جوڑا ہے. تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اس دو باتوں کو اللہ نے ایک فیصلے کے اندر بیان کیا ہے، جس سے والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا کتنا بڑا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سمجھایا اما یبلغن، اگر پہنچ جائیں تیرے پاس الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں والدین، فلا تقل لہما اف، فرمایا تم انہیں اف نہیں کہہ سکتے. انسان جب سمجھا کے یا کچھ کرتے کرتے تھک جاتا ہے نا، تو آخر میں انسان کہتا ہے اف کیا کروں، اف کیا کروں. یا اب یہ عربی میں اف ہوتا ہے، ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں او میں تو تنگ آ گیا، او میں کیا کروں. یعنی ایسے الفاظ جو اف کی تعبیر کرتے ہیں یہ بھی نہیں کہنے ہیں. اور اس کے ساتھ کچھ اور، ولا تنہرہما، اور انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی بات کرنی ہے، جب بھی ان سے بات کرنی ہے تو پورے احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے، کریمن، قولا کریما، نرمی سے، عزت کی بات ان سے کرنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کی طرف نرمی والا پہلو رکھنا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اچھا یہ ویسے تو محاورہ ہے کہ جب پرندہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے اس کے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ، اب بچے پرندے کے کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، تو پرندہ کیا کرتا ہے، اپنے پر کو آگے کر کے ہمیں بچے کو ادھر کرتا ہے، اپنے بچے کو ادھر کرتا ہے. اب وہ جو پر ہوتا ہے نا اس کو زور سے مار نہیں سکتا اپنے بچے کو کہ میں اپنے بچے کو زور سے ادھر سے مار دوں، ادھر سے مار دوں، نہیں. اس کا پر جو نرم ہو کے اپنے بچے کو واپس لاتا ہے، اپنی گود میں کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اب وہ ہوتا ہے، جناح کا معنی ہوتا ہے پر، ذل معنی ہے نرمی، کہ اس نرمی کے پہلو. اب یہ محاورہ ہے، معنی یہ لیا جاتا ہے کہ نرمی سر کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے، پوری کی طرح، پوری نرمی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. کیا دعا کرنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بچپن میں ماں نے کیسے پالا ہے، باپ نے تپتی دھوپ میں دن اور رات دیکھے بغیر محنت کر کے اولاد کو کتنا پالا ہے. ماں نے اپنی جو ہے وہ راحت اور سکون چھوڑ کے اپنے بچے کو کس طرح کر کے رکھا ہے. تصور کیجئے ایک ایسا گھر ہے کہ جو کسی بالکل روڈ کے پاس ہے اور آنے جانے والی ٹریفک کی فل آواز آ رہی ہے اور ماں کھڑکی میں بچے کے ساتھ سو رہی ہے. وہ بسوں کی اور گاڑیوں کی ٹوں ٹاں ٹیں ٹاں ہونے کے باوجود اپنی نیند پوری کر لے گی، لیکن بچہ ساتھ پڑا ہوا جیسے ہی چیں کرتا ہے تو اس کو جاگ آ جاتی ہے. اس بڑی ٹریفک کی آواز پہ اس ماں کو جاگ نہیں آتی ہے، لیکن اس تھوڑے سے بچے کی این کرنے سے بھی اٹھ جاتی ہے. کس شفقت کے ساتھ ماں نے پالا ہے. فرمائے اس طرح دعا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب اگلی آیت پہ ذرا غور کیجئے. اگلی آیت پہ اللہ نے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم. تمہارا رب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ بعض دفعہ ماں باپ سے بات کرتے ہوئے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ان کی ہر بات مانی جائے. کبھی بڑھاپے کی وجہ سے وہ دماغ، وہ ذاکرہ، وہ حافظہ، وہ قوتیں باقی نہیں رہتی ہیں، قوت فیصلہ بھی باقی نہیں رہتی ہے.
تو انسان کچھ ایسا کام ہے جس میں والدین کی بات نہیں مانی جا سکتی ہے، تو اللہ نے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، لوگوں تمہارا رب تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو تو یاد رکھ لو فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک ہو نا تو اللہ تعالیٰ اوابین کا غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ نیک لوگ، اوابین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، کسی موقع پہ آ کے خیر خواہی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ کوئی بدخواہی کی جا رہی ہے، بے ادبی کی جا رہی ہے، لیکن کچھ فیصلے ہیں ایسے کبھی ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ مصلحت یہ ہے کہ یہ کیا جائے بہتر، وہاں پر بھی اب یہ نہیں ہے کہ انہیں ڈانٹنا ہے. فرمایا قل لہم قولا کریما، یہاں تک کہ سورۃ لقمان میں جا کے پڑھیں گے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، ماں باپ اگر شرک کا حکم دیں تو بات نہیں ماننی ہے، لیکن دنیاوی زندگی میں ان کا احترام ویسے کرنا ہے. یہاں پہ اللہ نے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے. اگر تم نیک ہو نا تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے.